وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان اور اس وقت میں موجود ہوں امریکی سپریم کورٹ کی عمارت کے سامنے، جہاں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں درجنوں افراد موجود ہیں، نعرے بازی کی جا رہی ہے اور وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکی سپریم کورٹ جو ہے وہ امریکہ بھر کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اور ایک ایسی عدالتی فیصلے کے بارے میں معلومات سامنے آئی ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو بھی حتمی فیصلہ ہوا نہیں ہے، صرف ججز کی رائے پہ مبنی ایک لیک ڈاکیومنٹ سامنے آیا ہے جس نے ہلچل مچا دی ہے۔ اس ہلچل کی وجہ یہ ہے کہ جو ججز کی رائے ہے اس کا تعلق ہے ایبورشن کے موضوع سے۔ ایبورشن امریکہ میں ایک بہت ہی متنازع موضوع ہے اور جو لیک ڈاکیومنٹ سامنے آئی ہے، پولیٹیکو نے اس کو جاری کیا جو کہ امریکہ کی ایک نیوز ویب سائٹ ہے، جو لیک ڈاکیومنٹ سامنے آئی ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ امریکی سپریم کورٹ کے ججز کی جو اکثریت ہے وہ ایک لینڈ مارک فیصلے کو جو ایبورشن سے متعلق تھا اس کو بدلنے کے حق میں ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے ہوگا یہ کہ امریکہ کی بہت سی ریاستوں میں ممکن ہے کہ ایبورشن پہ پابندی لگ جائے، کیونکہ جو تحفظ پچھلے 50 سالوں سے امریکہ میں ایبورشن کو حاصل ہے وہ تحفظ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہوا کچھ اس طرح کہ امریکی سپریم کورٹ نے 1973 میں تقریباً نصف دہائی قبل ایک بہت اہم فیصلہ دیا تھا۔ وہ کورٹ کے جو کیس تھا اس کا نام ہے رو وی ویڈ، اور یہ ایک ایسا کیس ہے جو امریکہ کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کیس میں عدالت نے فیصلہ یہ دیا تھا کہ کسی بھی خاتون کو جو حاملہ ہے ایبورشن کرانے کی بلا ریاستی روک ٹوک اجازت تب تک ہے جب تک رحم مادر میں جو بچہ موجود ہے، جو فیٹس، جو جنین موجود ہے، وہ رحم مادر کے باہر اپنے طور پہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کو وائبلٹی ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مقصد بیسکلی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو اولاد پل رہی ہے اگر وہ اس کے باہر سانس نہیں لے سکتی تو تب تک ایک ماں کو یہ حق حاصل ہے، ایک عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اگر چاہے تو بلا ریاستی روک ٹوک کے ایبورشن کروا سکتی ہے۔ اس کو طبی ماہرین اس سے جو ٹائم پیریڈ ہے جس کا اندازہ لگاتے ہیں وہ تقریباً 24 سے 28 ہفتے ہے، لیکن جب سے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا آج سے نصف دہائی قبل، تب سے ہی یہ بہت متنازع ہے اور اس ملک میں بہت کوشش کی جاتی رہی ہے اس فیصلے کو بدلنے کی۔ ایک طرف کنزرویٹوز ہیں جو اس فیصلے کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور لبرلز ہیں جو کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور جو پروٹیکشنز سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے خواتین کو حاصل ہوئی، جو آئینی تحفظ حاصل ہوا ایبورشن کے حق کو، وہ اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیوائڈ جو ہے یہ ہم امریکہ میں 50 سالوں سے بہت نمایاں دیکھ رہے ہیں۔ ہر الیکشن میں یہ موضوع بہت اہم ہوتا ہے۔ انفیکٹ جہاں پہ جب لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو کینڈیڈیٹ کی ایبورشن کے حوالے سے جو رائے، اور خاص طور پہ رو وی ویڈ نامی جو مقدمہ تھا اس کے فیصلے سے متعلق جو ان کی رائے ہوتی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے ووٹرز کے لیے۔ یہاں پہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ امریکی سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، 9 ججز کا بینچ ہے، ان میں 6 کنزرویٹو ہیں اور 3 ان میں لبرلز کنسیڈر ہوتے ہیں۔ توقع یہی کی جا رہی تھی کہ کورٹ کے بینچ کا میک اپ اب ایسا ہو چکا ہے، اکثریت کنزرویٹوز کے ہاتھ میں ہے کہ ممکن ہے کہ ایبورشن سے متعلق قوانین جو ہیں ان میں تبدیلی کا راستہ کھل جائے۔ پولیٹیکو نے جو ڈاکیومنٹ لیک کی اس سے یہ پتا چلا کہ 9 میں سے جو 5 ججز ہیں وہ اس حق میں ہیں کہ رو وی ویڈ میں جو فیصلہ دیا گیا تھا اس کو ریورس کیا جائے، آئین کا دوبارہ سے اس حوالے سے جائزہ لیا جائے، اور ایبورشن سے متعلق جو قانون بنانے کا حق ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کو ریاستی سطح پہ واپس منتقل کیا جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ایبورشن کے بارے میں جو پروٹیکشن، جو منیمم پروٹیکشن عدالت نے، سپریم کورٹ نے ڈٹرمن کی تھی، اس پروٹیکشن کی جو سطح ہے اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے ریاستی سطح پہ۔ امریکہ کی جو بیشتر ریاستیں ہیں وہاں پہ جو آپ کی ہے سینٹ ہے اور جو ریاستی جو کانگریس ہے ان میں زیادہ تر جو ہے اکثریت وہ مردوں کی ہے، میل ڈومینیٹڈ ہے یہ۔ تو سب سے پہلے تو جو ایبورشن کے جو حق میں جو لوگ ہیں، جو اس بات کے حق میں ہے کہ خواتین کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ خود فیصلہ کر سکیں اپنے بارے میں، ان کی آواز دب سکتی ہے، کیونکہ جب فیصلہ سازی میں مردوں کی آواز زیادہ ہے تو پھر عورتوں کو اپنی رائے دینے کا اور وہ جس طرح سے اپنے حقوق کو ڈیفینڈ کرنا چاہتی ہیں اس کا موقع ان کو کیسے ملے گا۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پرو چوائس اور پرو لائف، یہ 2 طرح کے گروپس ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایبورشن سے متعلق رائے جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے۔ جو پرو لائف ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ وہ زندگی کے تحفظ کے حق میں ہیں۔ وہ عمومی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہی ایک فیٹس کی دل کی دھڑکن سنائی دینے لگ جاتی ہے تو وہ زندہ ہوتی ہے، اور یہ جو نظریہ رکھنے والا گروپ ہے جو اپنے آپ کو پرو لائف کہتا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ وہ جان جو ہی
اس دنیا میں آتی ہے وہ اس کا تحفظ یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب وہ گروپ ہے یا وہ نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں جو خود کو پرو چوائس کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس، ایک عورت کے پاس یہ چوائس ہونی چاہیے، یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کیا وہ اولاد پیدا کرنا چاہتی ہے یا نہیں، کیا یہ اس کے اور اولاد کے حق میں ہے یا کہ نہیں۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو جملہ پاکستان میں خاصا متنازع ہو چکا ہے، میرا جسم میری مرضی، اس کا ایکچوئل جو اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ اسی معاملے سے نکلتی ہے کہ عورتوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جسم سے متعلق اس اہم فیصلے کا اختیار رکھتی ہوں۔ اب اگر یہ جو ڈاکیومنٹ ہے، فی الحال اس کے بارے میں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں۔ پولیٹیکو کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اوتھینٹک ہے اور ان کے پاس اس سے متعلق بھی جو دیگر دستاویزات جو اس کی اوتھینٹسٹی کو کنفرم کرتے ہیں، اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، ان کے پاس وہ ڈاکیومنٹس ہیں۔ لیکن بہرحال دیگر جو خبر رساں ادارے ہیں وہ اپنے طور پہ اس ڈاکیومنٹ کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور یہاں پہ جو اہم بات آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ریاستوں کے پاس ایسا نہیں کہ پہلے اختیار نہیں تھا کہ وہ ایبارشن سے متعلق کسی قسم کی قانون سازی کریں، صرف یہ ہے کہ جو پروٹیکشنز ملی ہوئی ہیں بہت سی ریاستوں نے ان میں اضافہ کیا، لیکن بہت سی ریاستوں کی جو قانون ہے وہاں کا بہت محدود کر دینے والے قوانین بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی فیصلہ واقعی آ جاتا ہے جس میں سپریم کورٹ اپنے اس لینڈ مارک فیصلے کو واپس لے لیتی ہے تو پھر بہت سی ریاستوں میں یہ راستہ کھل سکتا ہے کہ ایبارشن کو ہو سکتا ہے کہ نہ صرف بہت محدود کر دیا جائے بلکہ اللیگل بھی کر دیا جائے۔ گٹماخر انسٹیٹیوٹ ایک ادارہ ہے جو دنیا بھر میں تولیدی صحت سے متعلق معلومات جمع کرتا ہے، اور اس کا اندازہ یہ ہے کہ امریکہ کی کم و بیش 26 ریاستوں میں ایبارشن پہ پابندی لگ سکتی ہے اگر سپریم کورٹ کا واقعی ایسا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ کا یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ سامنے کیوں آیا، اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ امریکی سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ زیر سماعت ہے جس کا تعلق ریاست مسیسپی کے جو ایبارشن کا ایک نیا لاء ہے اس سے ہے۔ اس ریاست نے یہ قانون منظور کیا پچھلے سال جس میں یہ کہا گیا کہ 15 ہفتوں حمل ٹھہرنے کے 15 ہفتوں کے بعد ایبارشن جو ہوگا وہ نہیں کرایا جا سکے گا۔ اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں۔ اس کے بارے میں جو ججز کی ڈیلیبریشن ہے، جو ان کی رائے ہے، اس پہ مبنی یہ خفیہ دستاویز ہے جو افشا ہوئی۔ تو ایک طرف تو ڈیموکریٹس اس بارے میں کہ ایسا فیصلہ کوئی آ سکتا ہے اگر، تو بہت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نے بھی تشویش کا اظہار کیا، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ کانگریس میں جو لیڈرشپ ہے ڈیموکریٹس کی، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر ایسا فیصلہ واقعی آ جاتا ہے تو یہ بہت ہی برا فیصلہ ہوگا۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ریپبلکن سینیٹرز جن کی رائے اب تک سامنے آئی ہے وہ ججز کی اس رائے سے تو اتفاق کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ لیک ہی کیسے ہو گئی، اس بارے میں تفتیش کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ججز جب اپنا اوپینین ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پورا عمل جو ہے وہ بہت خفیہ ہوتا ہے، کیونکہ ججز کی جو رائے ہے ایک دوسرے سے شیئر کرنے کے بعد وہ رائے بدل بھی سکتی ہے۔ در حقیقت یہ جو کیس ہے ریاست مسیسپی کا جس کا نام ڈابز ورسز جیکسن ہے، اس کیس کا ایکچولی حتمی فیصلہ آنا ہے جون کے آخر یا جولائی کے اوائل میں۔ تو اس وقت جو ڈاکیومنٹ سامنے آیا ہے وہ بہت ابتدائی ہے، اس کے اوپر لکھا بھی یہی ہوا تھا کہ یہ فرسٹ ڈرافٹ ہے اوپینین کا، تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ رائے کسی بھی رخ بدل سکتی ہے، رائے یہی رہ بھی سکتی ہے۔ لیکن سوال یہی پیدا ہو رہا ہے اس وقت جو چیز لوگوں کو یہاں جو پرو چوائس لوگ جو یہاں موجود ہیں ان کو جو چیز پریشان کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ججز کا فیصلہ واقعی یہ ہو جاتا ہے تو اس سے خواتین کو جو ایک حق حاصل ہے پچھلے 50 سالوں سے، اس پہ ایک سلب وہ حق ہو سکتا ہے، اس پہ بڑی کاری ضرب لگ سکتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں درجنوں خواتین جہاں موجود ہیں، بہت سے سائنز انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، کیپ ایبارشن لیگل ایک سائن ہے جو بہت سی خواتین نے اٹھا رکھا ہے۔ اس پروٹیسٹ میں مرد بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ یہاں بہت تھوڑی تعداد میں ایسے لوگ اس وقت موجود ہیں جو کہ ایبارشن کے حق کے خلاف ہیں۔ میں چاہوں گی کہ کچھ دیر آپ سن سکیں کہ لوگ کیا نعرے لگا رہے ہیں اور کیا یہاں پہ کس قسم کا ماحول ہے۔ بہت سی ریاستیں جن کی بکس میں آلریڈی ایسے لاز ہیں جو کہ ایبارشن کو بہت محدود کرتے ہیں یا اس پہ مکمل طور پہ پابندی لگاتے ہیں، اس طرح کے لاز جو ہیں
وہ دوبارہ نافذ العمل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بعض تقریباً 12 یا 13 ایسی ریاستیں ہیں جن کے پاس اس وقت ٹریگر لاز ہیں, اور ٹریگر لاز کا مطلب یہ ہے کہ جس دن سپریم کورٹ نے اگر کوئی ایسا فیصلہ دے دیا جس سے کہ 50 سال قبل دی گئی جو پروٹیکشن تھی وہ ختم ہوتی ہے, تو فوری طور پہ ان ریاستوں کے جو انتہائی ابورشن کو محدود کرنے والے لاز ہیں وہ آٹومیٹکلی جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو ایک ایسا موضوع جو کہ امریکہ میں خلیج کا ایک بہت بڑا سبب ہے, وہ اس وقت فرنٹ اینڈ سینٹر ہے, کیونکہ گزشتہ رات جب یہ ڈاکیومنٹ لیک ہوئی تب سے ہی نہ صرف میڈیا کی ہیڈ لائنز میں یہ موضوع ہے, کل رات سے ہی یہاں سپریم کورٹ کے باہر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا احتجاج کل رات بھی ریکارڈ کرایا, اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سے لوگ موجود ہیں. ایک دلچسپ بات آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں اس موضوع کے بارے میں بہت اختلاف رائے پایا جاتا ہے, امریکیوں کی رائے جو کہ رائے عامہ کے جائزوں سے سامنے آتی ہے وہ ایک قدرے مختلف پکچر پینٹ کرتی ہے. پیو سینٹر جو ہے جو دنیا بھر میں ہی رائے عامہ کے جائزے کرتا ہے, پیو سینٹر کے مطابق 59% امریکن یعنی امریکیوں کی اکثریت ایبورشن کا حق دینے کی حمایت کرتی ہے, اور 39% ہیں جو اس کی حمایت نہیں کرتے. تو ایکچولی امریکہ میں اگر دیکھا جائے تو میجورٹی ایبورشن کے حق کو آئینی تحفظ دینے کی حمایت کرتی ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جو حتمی فیصلہ ہے وہ آنے میں وقت ہے, لیکن صرف ایک لیک شدہ ڈاکیومنٹ جو ہے اس نے بہت پریشانی یہاں پہ پیدا کر دی ہے لوگوں میں, اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ واپس اسٹیٹس کے پاس چلا جاتا ہے تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی امریکی معاشرے میں. ایک امریکہ کے لیے اس کو ایک کلچرل چینج کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک کلچرل چینج ہوگا. لیکن یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پھر بھی ایبورشن سے متعلق جو بحث ہے اور جو قانون سازی کی جو جنگ ہے وہ سپریم کورٹ کا جون یا جولائی کا فیصلہ آنے سے ختم نہیں ہوگی, بلکہ وہ پھر بیلٹ کی طرف مزید شفٹ ہو جائے گی, کیونکہ پھر ایک دم سے یہ بات یہاں پہ زیادہ ہونے لگے گی کہ ایسے افراد کو الیکٹ کیا جائے جو ووٹرز کے ایجنڈا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. صدر بائیڈن نے بھی اس فیصلے سے متعلق جب اپنی رائے کا آج منگل کے روز اظہار کیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ پھر ایسے لوگوں کو الیکٹ کرنا ہوگا جو ایبورشن کا جو حق ہے اس کے تحفظ کی حمایت کرتے ہوں. لیکن ظاہر ہے دونوں سائڈز پہ ہی یہ رائے جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو الیکٹ کیا جائے جو اپنے اپنے کیمپ کی جو رائے ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا تو میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ ہم اس وقت امریکی سپریم کورٹ کی عمارت کے باہر موجود ہیں. سپریم کورٹ امریکہ بھر میں توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ ایبورشن سے متعلق ایک فیصلے پہ ججز کی خفیہ گفتگو تھی, خفیہ ریٹن بحث تھی جو کہ افشا کر دی گئی, جس سے کہ ایک پریشانی کی لہر یہاں پہ لوگوں میں دوڑی ہے, کیونکہ 50 سال سے امریکہ میں ایبورشن سے متعلق خواتین کو جو آئینی تحفظ حاصل تھا وہ تحفظ ختم ہونے کا امکان ہے. لیکن صرف اسی صورت میں اگر جون جولائی میں جو فیصلہ آتا ہے وہ انہی لائنز پہ ہوتا ہے جو کہ اس لیک ڈاکیومنٹ سے ظاہر ہوتی ہیں. اس وقت ججز کا جو پینل ہے, جو بینچ ہے امریکی سپریم کورٹ کا, اس پہ 9 ججز ہیں جن میں سے 6 کنزرویٹو ہیں اور 3 لبرلز ہیں. لیکن جو ڈاکیومنٹ لیک ہوئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 5 ججز اس فیصلے کو, رو وی ویڈ کا جو 50 سال پرانا فیصلہ ہے اس کو واپس لینے کے حق میں ہیں اور 4 نہیں ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں یہ پتہ لگے گا, اور خاص طور پہ جب فیصلہ کیس کا حتمی آئے گا تبھی یہ پتہ چلے گا کہ کیا امریکہ میں ایبورشن سے متعلق 50 سالوں سے خواتین کو جو تحفظ حاصل ہے وہ باقی رہتا ہے یا نہیں, اور اس سے پھر ڈٹرمن ہوگا کہ امریکی معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. تو ایک بہت اہم ٹاپک ہے امریکہ کے لیے. ہم اپنی ویب سائٹ اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ بحث کیا رخ اختیار کرتی ہے اور حتمی فیصلہ کیا آتا ہے, اور امریکی معاشرے کے لیے یہ کتنا گہرا جو ہے اس کے اوپر اثر ڈال سکتا ہے. یہاں پہ امریکی سپریم کورٹ کی عمارت سے سارہ زمان اور قذافی بابر کو اجازت دیجیے, لیکن ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ہماری ویب سائٹ کو فالو کرتے رہیے.